السلام علیکم۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حدیث مبارکہ۔ شب برات کی اہمیت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان پر دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ نیکی پھیلانے سے منع کرتا ہے، مگر آپ حدیث مبارکہ پڑھ کر لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ شب معراج کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہید پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی دنیاوی امور کے لیے جو دعا چاہیں مانگیں۔ صبح روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرطیکہ گناہوں کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ شب معراج کے نوافل۔ 12 رکعت نوافل۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس ترتیب پڑھیں کہ پہلی 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اس کے بعد 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھیں۔ ایک نیکی 100 سال کی نیکیوں کے برابر۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت
اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت ہر 2 رکعت پر اتحیاتو پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھیں اور اپنی دنیاوی آخرت سے جس چیز کی دعا چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہوں۔ شب برات میں نماز عشاء 8 رکعت نفل 4 کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھیں، انشاءاللہ عذاب قبر سے نجات ہوگی۔